مفتی صاحب نے جب بھی مفتی صاحب میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے. نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے. جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے. برائے مہربانی اس کا حل بتائیں. اس کا حل یہ ہے کہ آنے دیں چہرہ, اس چہرے کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں. آپ کو ذمہ اللہ نے جو شریعت نے جو کام لگایا آپ اس کام کو فوکس کریں. نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں. جو چہرے آتے رہیں آنے دیں, اس سے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. محمد تسلیم اختر انڈیا سے, شریعت میں بیوی کو کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا؟ اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ کن صورتوں میں شریعت نے بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. کیونکہ یہ بہت پیچیدہ ٹاپک ہے, اس میں نے ادھوری بات کی تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, بیویوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام میں بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو اچھا عمل نہیں سمجھا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں, پھر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تو بعض صورتوں میں بہرحال اجازت دی ہے شریعت نے. اب اس پہ میرا تفصیلی بیان ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, مل جائے گا آپ کو. اصل یہی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے, محبت کے ساتھ رہا جائے. وہ باندھی نہیں ہے, لونڈی نہیں ہے, وہ آپ کی شریک حیات ہے, اس کو رسپیکٹ دیں آپ. لیکن بعض صورتوں میں بہرحال شریعت نے گنجائش دی ہے اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی, کیونکہ سربراہ کو اگر اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنا حکم زبردستی منوا سکے تو پھر وہ سربراہ نہیں ہے. گورنمنٹ سربراہ ہے نا, تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ جب کوئی وہ ایسا لا جو ہمارے فائدے کے لیے جب وہ گورنمنٹ دیتی ہے, اگر ہم اس کو نہیں فالو کرتے تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پنشمنٹ دے سکتی ہے, سزا دے سکتی ہے. تو مرد بھی گھر کا سربراہ ہوتا ہے, گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے. تو شریعت نے مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ اگر آپ کے ماتحت جائز باتوں میں بھی آپ کی بات نہیں مان رہے اور اس سے فسادات ہو رہے ہیں تو حتی الامکان تو برداشت کریں آپ. سب گھروں میں سب کچھ اونچ نیچ چلتی ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے اس میں شریعت نے پھر اجازت دی ہے, مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے, وہ اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے, آپ وہ سنیں. اور ایسے پرسنل لائیت کے مسائل چینل پہ نہ پوچھا کریں, کیونکہ میں جب بتاؤں گا تو اس سے جو پہلے ہی سے ظالم جابر مرد ہیں نا, جو بد اخلاق ہیں, وہ جری ہو جاتے ہیں اپنی بے گناہ عورتوں پہ اور ظلم بڑھ جاتا ہے. کچھ مرد ویسے ہی جنگلی ہوتے ہیں, وہ گاؤں دیہاتوں میں بہت اس طرح بعض علاقوں میں ظلم ہوتا ہے, کوٹتے ہیں ڈنڈوں سے بلا وجہ ذرا ذرا سی باتوں پہ, تو وہ اور جری ہو جاتے ہیں پھر ان چیزوں سے. تو ایسے موقع پہ اپنے حالات بیان کر کے کسی مفتی سے اپنے پرسنل حالات کہ بھئی میری بیوی کے یہ حالات ہیں, تو ایسی صورت میں کیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ اس پہ میں سختی کر سکتا ہوں. تو پرسنل اپنے حالات کال کر کے یا کسی کو بتا کے, جو ماہر مفتی ہو اس کو بتا کے اس سے شرعی حکم پوچھنا چاہیے, کیونکہ ہر ایک حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی دبئی میں, اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں, اس کے 3 بچے بھی ہیں, 3-4 بچے بھی ہیں. اب ایک عورت نے جو ان کے رشتہ دار ہیں یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے, تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. اس خاتون کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے, شادی ہو گئی, 4 بچے ہو گئے, اب آ کے بتا رہی ہے, تو اس بات کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اگر پہلے سے مشہور ہو کہ ان دونوں نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو دونوں میں علیحدگی کرائی جائے گی. اور اگر بعد میں آ کے کسی نے بتایا تو شرعی گواہی کا ہونا ضروری ہے, باقاعدہ پراپر 2 مرد گواہی دیں جنہوں نے اپنی جو یعنی ثقہ ہوں, یا عورتیں گواہی دیں, کوئی ایک عورت نہیں ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں, یعنی گواہی کا نصاب مکمل ہونا چاہیے. تو ایسے ایک عورت کے کہنے سے اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو یہ اطمینان کے ساتھ میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزاریں, اور اس خاتون سے کہیں کہ اب آپ جو ہے نا پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرو میاں بیوی کے رشتے میں. بالفرض اگر آپ کو علم ہے کہ پیا بھی ہے تو آپ سے اس بارے میں اب سوال نہیں ہوگا, شریعت نے ہمیں ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ کرنے کے حکام دیے نہیں ہیں, تو ہم شریعت کے مکلف ہیں. اگر آپ کو یقین بھی ہے نا کہ پیا ہے تو بس اللہ کی نظر میں یہ میاں بیوی ہیں, بہن بھائی نہیں ہیں. قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے, اس زمانے میں بالکل ناجائز ہے. ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے, اس میں میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ میں نے کسی کے ذمہ لگا دیا کہ وہ چلا بھی دیں. اس زمانے میں بالکل اجازت نہیں ہے. جعفر اقبال ہنگو سے, پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن جوا جائز نہیں ہے. ہوتا یہ کہ پیسے جمع کر کے کھیلتے ہیں تو جو ٹیم جیت جاتی ہے سارے اس کو دے دیتے ہیں, تو یہ جوا ہے, یہ ناجائز ہے.